الحمدللہ رب العالمین ایک بہت اللہ تعالیٰ کے حضور سر بسجود ہونے کا اور شکر ادا کرنے کا دن ہے. ہر اعتبار سے دنیا نے امن کا راستہ دیکھا ہے, مزید بے گناہوں کے خون کا ضیاع, مزید شہادتوں سے بچاؤ کا راستہ دیکھا ہے. نہ صرف یہ کہ پچھلے کچھ مہینوں سے جو ایک جنگ کا ماحول تھا, باقاعدہ جنگ تھی, اس میں ٹھہراؤ بلکہ رکاو آیا ہے, بلکہ امریکہ اور ایران کا تقریباً جو نصف صدی کا جو معاملہ ایک تھا, ایک خاص سطح کا تعلق تھا جو کہ ظاہر ہے کسی بھی اعتبار سے خوشگوار تعلق نہیں تھا اور نہیں ہے, اس میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا ہے. اور ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے, ایک امن پسند انسان ہونے کی حیثیت سے, اور پھر ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے, we have all the reasons to be very very thankful to Almighty Allah. آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو الحمدللہ اقوام عالم میں جس انداز سے پاکستان کا نام لیا جا رہا ہے, ہمیں اپنی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی. امریکہ اور ایران کے درمیان باقاعدہ ایک آپ کہہ لیجئے میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ which will lead to لانگ ٹرم پیس انشاءاللہ. ابھی مذاکرات ہوں گے, بات چیت ہوگی, الحمدللہ اس کی خبر کل دنیا کو دی ہے پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف صاحب نے, اور اس لیے دی ہے کہ پاکستان نے اس میں کلیدی کردار, پاکستان نے اس میں مرکزی کردار, پاکستان نے اس میں کسی بھی اور ملک سے زیادہ اہم ترین کردار ادا کیا ہے. اس تمام تر معاملے میں بہت سارے ویریبلز ہو سکتے ہیں, ایک کانسٹنٹ تھا اور وہ تھا پاکستان. فریقین کا ایک دوسرے پر اعتماد صفر تھا, لیکن فریقین کا ایک اینٹی پر تھرو آؤٹ دا پروسیس اعتماد 100% رہا, اسے ہم پاکستان کہتے ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ ہر اعتبار سے بہت ہی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جہاں پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ فریقین کا ایک دوسرے پر اپنے عروج پر ہو, لیکن فریقین کا دونوں کا ایک ملک پر 100% اعتماد ہو, اور اس ملک کا نام ہے پاکستان. الحمدللہ یہ پاکستان نے یہ منظر دیکھا ہے, اور اللہ کرے اب اس میں جو اگلی پیش رفت ہونی ہے وہ یہ کہ 19 تاریخ کو یعنی کہ جمعۃ المبارک کے دن جنیوا میں ایک تقریب ہونی ہے. اس تقریب کا جو ہوسٹ ہوگا وہ پاکستان ہوگا, اور وہاں پر اس پہ باقاعدہ دستخط ہونے. تھوڑی دیر پہلے ہمیں اطلاع مل گئی ہے کہ اس پہ الیکٹرانک سگنیچرز ہو چکے ہیں. وہاں سے ٹرمپ صاحب نے, وہاں سے JD وینس نے, اور یہاں سے غالباف صاحب نے یہ اس معاہدے پہ دستخط کیے ہیں. ابھی اس کی جو آفیشیل تفصیلات ہیں وہ آنی ہے. یہ ایران نے بھی یہی کہا ہے اور امریکہ نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کی آفیشیل تفصیلات تو آئیں گی, جمعے کے بعد کسی بھی وقت آ جائیں گی. ذرائع کچھ نہ کچھ بتا رہے ہیں, ہم کوئکلی دیکھتے ہیں کہ کیا بتاتے ہیں. امریکہ ایران مجوزہ جو 14 نکاتی معاہدے کی تفصیلات, مہر نیوز اور جو دیگر ذرائع ان کے مطابق کچھ ایسا ہے کہ 12 جون 2026 کو اس کی 14 نکاتی ڈرافٹ کی تفصیلات شائع ہوئی. اس کے مطابق یہ کہ حتمی معاہدہ نہیں ہے, فریم ورک ہے, 60 دن کی مذاکراتی مدت کا حصہ ہے. یعنی کہ ابھی آگے 60 روز کا ٹائم فریم ہے, جس میں چونکہ بہت سارے ٹیکنیکل امور ہیں, اس پر ابھی بات چیت ہونی ہے. پاکستان کی سال اسی میں تیار ہوا ہے. 19 جون 2026 کو سوئٹزرلینڈ میں جنیوا میں دستخط متوقع ہیں. جنگ کے خاتمے, آبنۂ ہرمز کی بحالی, ایران پر پابندیوں میں نرمی اور جوہری معاملات پر فریم ورک فراہم کرتا ہے یہ معاہدہ. لبنان سمیت تمام محاذوں پر فوری اور مستقل جنگ بندی اور خطے میں تمام طرز کی فوجی کارروائیوں کا خاتمہ. امریکہ کا ایران کی خود مختاری کا احترام اور داخلی امور میں عدم مداخلت کی پابندی کا عہد. ایرانی بندرگاہوں کا 30 دن کے اندر محاصرہ مکمل طور پر ختم. ایران کے آس پاس کے علاقوں سے امریکی فوجی دستوں کی واپسی. اب ظاہر ہے بہت تفصیل طلب ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس سے کیا مراد ہے, یہ ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ ایسا ہے بھی یا نہیں ہے. ابھی تو ہم آپ کو جو ایرانی میڈیا سمیت جو مختلف میڈیا میں چل رہا ہے اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں. آبنۂ ہرمز میں 30 دن کے اندر ایرانی انتظامات کے تحت جہاز رانی بحال, اور پھر اور بہت سارے اس میں نکات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمارے سامنے آئیں گے. پوری دنیا کے ممالک اس پر شکر کا اظہار کر رہے ہیں, کیونکہ ہمیں بہت ساری خبروں کا خلاصہ یہ بتاتا ہے کہ دنیا کی وہ جنگیں جو کہ طوالت کے اعتبار سے اس سے کئی گنا زیادہ تھی, جو کہ کئی مہینوں تک چلی یا اس سے بھی زیادہ چلی, اس کا بھی اس انداز سے انرجی کے حوالے سے امپیکٹ نہیں تھا جتنا اس جنگ کا تھا. گویا دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں تھا, ورچولی آپ کہہ سکتے ہیں, جو کہ اس جنگ سے کسی نہ کسی طریقے سے متاثر نہ ہوا. یعنی کہ دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس نے کل شہباز شریف صاحب کی اس ٹویٹ کے بعد سکھ کا سانس نہ لیا ہو. کوئکلی جسٹ نیم ا فیو, ترکی نے یہ کہا کہ غیر معمولی ثالثی کی کوشش کی ہے پاکستان نے, اور ہم قطر اور سعودی عرب کے سفارتی اقدامات کی بھی تعریف کرتے ہیں. مثال کے طور پر برطانیہ کے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم امریکی صدر اور پاکستان
قطر اور دیگر ثالثوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. مثال کے طور پہ چین نے کہا, چین کا سرکاری بیان ہے کہ ہم اسلام آباد کے کردار اور پاکستان کے ثالثی کی کوششوں کی تعریف کرتے ہیں. قطر کیا کہتا ہے؟ وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی پاکستان میں اپنے بھائیوں تمام علاقائی بین الاقوامی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خود اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سب سے پہلے اگر کچھ کسی ملک کا نام لیتے ہیں تو اس ملک کا نام پاکستان ہے. اٹلی سے آواز آتی ہے کہ وہاں کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں, وہاں کی وزیر اعظم کہتی ہیں تمام ثالثوں اور خاص طور پر قطر اور پاکستان کا تہہ دل سے شکریہ. جاپان کے وزیر خارجہ کہتے ہیں اسلام آباد کے مسلسل ثالثی کے کردار اور امن کے پورے عمل میں تعمیری کوششوں کی ہم تعریف کرتے ہیں. اب یہی معاملہ نیدرلینڈ, کویت, سعودی عرب, اردن, یو نیم اٹ, اور الحمدللہ پاکستان کے کردار کی اس میں الحمدللہ بہت جلی حروف میں تعریف ہو رہی ہے.